بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسانہ وقلبہ، عمر تیری زبان پر اور تیرے دل پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا ہے، تو جو بولتا ہے وہ بھی حق ہوتا ہے، تو جو سوچتا ہے وہ بھی حق ہوتا ہے۔ عمر جو بولتا ہے وہ بھی حق ہے، جو سوچتا ہے وہ بھی حق ہے۔ اب میں وہ آیتیں پڑھنے لگوں، انہیں موافقات عمر کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ موافقات عمر، یعنی حضرت عمر نے چاہا، اللہ نے قرآن بنا دیا۔ توجہ رکھنا، سب سے پہلی آیت اللہ کے پیغمبر رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کے پاس عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوا۔ عبداللہ بن ابی یاد رکھنا کہ سب سے بڑا منافق تھا، جس نے اسلام کو کئی مواقع پر چوٹ پہنچانے کی کوشش کی، اسلام کو کئی مواقع پر اس نے تنہا کرنے کی کوشش کی اپنی سازشوں کے ذریعے، کیونکہ منافق تھا۔ جناب والا اس کا ہو گیا انتقال۔ اب عبداللہ بن ابی کا جو بیٹا تھا وہ حضور کا سچا ساتھی تھا، حضور کا سچا غلام تھا۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں، میرے والد کا انتقال ہوا، مجھے پتہ ہے میرے والد نے اسلام کے ساتھ بڑی بے ایمانیاں کی ہیں، بہت بڑے، کیونکہ منافق تھا، بیٹے کو پتہ تھا۔ کہا میرا والد نہیں بخشا جائے گا، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں آپ دو کام کریں۔ حضور نے فرمایا کیا؟ کہا یا رسول اللہ نمبر 1، آپ اپنا کرتا مبارک اتار کے میرے والد کو دے دیں، میں اپنے والد کو اسی آپ کے کرتے میں کفن دے دوں گا، اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ کے کرتے کی وجہ سے ہو سکتا ہے میرے والد کی بخشش ہو جائے۔ نمبر 2، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے والد کا جنازہ بھی پڑھا دیں۔ دو کام سمجھ آگے بھائی؟ یا رسول اللہ یہ دو کام، حضور علیہ السلام تو تھے ہی رحمت للعالمین، سبحان اللہ کہہ دو یار، رحمت للعالمین یہ کوئی عام لقب نہیں، آگے آ رہے ربیع الاول انشاءاللہ میں آپ کو سناؤں گا کہ کیسے رحمت للعالمین تھی۔ بہرحال یہ موقع نہیں ہے، حضور علیہ السلام نے فوراً اپنا کرتا اتارا۔ حضور چونکہ چاہتے تھے کہ دنیا کا ہر بندہ جنت میں چلا جائے، جہنم سے بچ جائے اور جنت کی طرف چلا جائے، اس لیے آپ نے فوراً کرتا اتارا۔ آپ نے کرتا اتار کر اس کو اس کے بیٹے کو دے دیا، کہا اس کو جاؤ کفن دے دو۔ وہ گیا اپنے باپ کو کفن دے دیا۔ اب کفن دینے کے بعد جنازہ تیار، حضور جا رہے ہیں جنازہ پڑھانے کی طرف، مل گئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کہا یا رسول اللہ آپ کس طرف تیاری کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، آپ کے قدم مبارک کس طرف اٹھ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھانے جا رہا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ فرمایا آپ کو پتہ نہیں ہے یہ وہ منافق ہے، اس نے 18 کے 17 مرتبہ اسلام کے خلاف سازشوں میں یہ شریک رہا، اور اس نے طرح طرح سے اندرونی طور پر اسلام کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ یہ پوری زندگی یہ لگا رہا کہ کسی طریقے سے اسلام پیچھے چلا جائے۔ یہ اسلام کے روپ میں، مسلمانوں کے روپ میں بہت بڑا کافر اور منافق تھا، آپ کو تو پتہ ہے۔ حضور نے فرمایا عمر پھر بھی میں چاہتا ہوں اگر میری وجہ سے، میرے جنازے پڑھانے کی وجہ سے یہ بندہ بخشا جا سکتا ہے، میں چاہتا ہوں اس کی بخشش ہو جائے۔ حضرت عمر نے فرمایا سواء علیہم استغفرت لہم او لا تستغفر لہم، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اس منافق کا جنازہ آپ نہ پڑھائیں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلنے تھے، اللہ نے قرآن نازل کر دیا استغفرت لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ جبرائیل امین آ گئے، کہا یا رسول اللہ کہہ رہا ہے عمر بن خطاب جو بات کہتے ہیں اس کی بات کو مانو، آپ اس منافق کا جنازہ ہرگز نہ پڑھائیں۔ ایک مرتبہ تو دور کی بات، بہت بڑی بات اللہ نے کہہ دی۔ اللہ نے فرمایا ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، یا رسول اللہ آپ تو ایک مرتبہ جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، اس منافق کے 70 جنازے بھی آپ نے پڑھے، اللہ کہتے ہیں میں نے تب بھی اس کی مغفرت نہیں کر لی۔ یہ ہے جناب والا عمر فاروق کی چاہت پر اللہ نے قرآن اتارا۔ تیسرا موقع، حضرت عمر فاروق چاہتے ہیں مسلمانوں کی عورتیں ہیں